اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوال موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے ایک مشکل پیش آتی ہے کہ جن لوگوں کی عمر 40 سال سے کم ہے وہ اکیلے عمرے پہ نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ کوئی محرم خاتون جو ہے ان کا ہونا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ٹریول ایجنسیز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کے ہاں جو گروپ ہوتے ہیں ان گروپس میں وہ شامل کر دیے جاتے ہیں اور پھر کسی خاتون کو جو اس گروپ میں موجود ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کے رشتے کو، محرم کے رشتے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ صاحب جو ہے وہ عمرے پہ چلا جاتا ہے اور سارا سفر وہ اسی شناخت اور پہچان کے ساتھ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی جو سیٹنگز ہے وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ سعودیہ عربیہ کی حکومت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی مسلمان کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی عمر 40 سال ہوگی تب ہی وہ جا کے وہاں عمرہ کر سکتا ہے، 40 سال سے کم جو ہے وہ عمرہ نہیں کرے گا۔ یہ ان کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے، شرعاً کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہاں سے عمرے کے ویزے پہ جاتے تھے اور پھر وہاں سلپ ہو جاتے تھے، اسی لیے جو ہے انہوں نے یہ قانون بنایا، خصوصاً یہ پاکستان کے لوگ کرتے تھے۔ تو یہ قانون میری معلومات یہ ہے کہ یہ قانون انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ہی بنایا تھا، یعنی اصل نشانہ پاکستان کے یہ لوگ تھے، کیونکہ 40 سال کی جو عمر ہے اس سے کم یہ جو نوجوان یا جوان لوگ ہیں تو یہی وہاں اس عمرے کی ویزے پہ جاتے تھے اور پھر جو ہے وہ سلپ ہو جاتے تھے، جعلی اقامہ بناتے تھے اور اس کے ذریعے جو ہے وہاں رہائش اختیار کرتے، کاروبار کرتے، جاب کرتے، اپنی زندگی جو ہے وہ آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر وجہ یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سلپ ہو جاتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے پاکستان کے نوجوانوں کو تو نہیں مل سکتی ہے، قانون و شرعاً اور اخلاقاً بھی اس میں جو ہے کوئی ایسی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں آتی، بلکہ تو ان کو اپنا قانون بہتر کرنا چاہیے، ان کو وہاں گرپ قائم کرنی چاہیے۔ ہر معاملے میں ان کی گرپ موجود ہے، اس معاملے میں ان کی گرپ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا حل نہیں تھا، لیکن چونکہ قانون بن گیا ہے اور انہوں نے اس کا اطلاق کر لیا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور یہاں جو ہے پھر ایک سلسلہ بن گیا کہ لوگ جو ہے اب وہ 40 سال سے کم کے جو نوجوان ہیں، جوان لوگ ہیں، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، محرم کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک سلسلہ چل پڑا ہے، دونوں طرف سے معاملات جو ہے اس پہ۔ اب جو صورتحال ہیں وہ یہ کہ اب کسی غیر محرم کو محرم ظاہر کر کے اس کے ساتھ سفر کرنا، یا یہ کہ اس سفر اس میں نہیں بھی ہوتا، اس کے ساتھ اپنا محرم موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ایک دھوکے کی قسم ہے، یہ غلط بیانی ہے اور اسلام میں دھوکہ جو ہے وہ منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر اسی طرح غلط بیانی کرنا بھی جو ہے شرعاً منع ہے، قرآن اور حدیث سے اس کے سینکڑوں دلائل جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جھوٹ میں بھی آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن سے فلاں ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، مومن جو ہے وہ گناہ تو کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غلط بیانی بھی ہے، اور آپ پھر دیکھیں کہ اس میں اعتماد ٹوٹتا ہے۔ آپ اگر ماشاءاللہ سے کوئی دیندار آدمی نظر آ رہے ہیں تو جو گروپ میں لوگ موجود ہیں، جو ٹریول ایجنسی چلانے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ جو آدمی ہے جو دیندار بھی ہے، جو ہیئت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک دیندار آدمی ہے، پھر وہ عمرے پہ بھی جا رہا ہے تو یہ اور بھی دینداری کی علامت سمجھی جاتی، پھر ایک مقدس مقام پہ جا رہے ہیں۔ تو جو ٹریول ایجنسی کے لوگ ہیں، جو گروپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے جاننے والے رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب ہیں، وہ سب یہی سمجھ ایک آپ کی طرف سے، آپ کی وجہ سے ایک چیز پھیل جائے گی لوگوں میں کہ یہ ایک دھوکہ کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، غلط بیانی کی جا سکتی ہے، یہ ضرورت کے وقت جو ہے کسی کی غیر محرم خاتون کو محرم بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں ہیں اور ایسی خرابیاں جس پہ شریعت جو ہے نا گرفت کرتی ہے، شریعت اس پہ پابند کرتی ہے، اس سے منع کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کسی مسلمان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس طرح گروپوں میں محرم ظاہر کر کے جو ہے وہ ان سارے گناہوں کا، کوتاہیوں اور کمیوں کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا میری ذاتی طور پر جو دین کو میں جتنا سمجھتا ہوں یا جو علم میرے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے،
قرآن اور حدیث کے اس کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹھیک چیز نہیں ہے، ایک ناجائز عمل ہے، اور اس سے جو ہے ایک اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے لوگوں کا ذہن خراب ہوتا ہے، اور اگر لوگوں کا ذہن خراب ہوتا ہے تو یہ اور بھی شدت پیدا کر دیتا ہے اپنے ناجائز اور مکروہ ہونے میں یا غلط ہونے میں۔ دوسری چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور خریدے جاتے ہیں، اس کا جو کاروبار کیا جاتا ہے، اس کاروبار میں کچھ لوگ جو ہے وہ کمیشن پہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ویسے دہاڑی پہ یا تنخواہوں پہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اجتماعی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اجتماعی قربانیوں میں ان کی جو حیثیت، جو ان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے وہ اس انداز میں کہ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، وہ اجتماعی قربانی کر رہا ہے۔ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی تنظیم سے، کسی فلاحی ادارے سے، یا کسی مسجد سے، کسی مدرسے سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ تو ایک لوگ اس کو اپنے محلے، مسجد، مدرسے، تنظیم، فلاحی ادارے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور اس کو وکیل کی حیثیت سے جو ہے رقم دیتے ہیں کہ یہ رقم ان کے پاس جمع کرائی جاتی ہے، وہ جانور خریدتا ہے، اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کی چوکیداری بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ اسے ذبح کرنے کا اور پھر اسے تقسیم کا اور ان سارے معاملات میں جو ہے وہ شریک رہتا ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان لوگوں کے پیسوں سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ کمیشن وغیرہ لینا اور اس قسم کے لوگ جو ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں وہ غیر اعلانیہ کمیشن حاصل کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس سلسلے میں عرض کروں کہ جو چیزیں یہاں ذکر ہوئی ہیں دوسرے سوال میں، یہ ساری چیزیں ہمارے شہر کراچی کے اندر تو کم از کم موجود ہیں، اور لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ اس طرح نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہوں گے، اکثر لوگ جو ہے وہ دین اور اللہ رب العالمین سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور پھر یہ کہ شاعر ایک اسلام کی علامات میں سے ہیں قربانی دینا اور بقرعید میں قربانی کرنا، اس سے محبت کی وجہ سے، اچھے تعلق ہونے کی وجہ سے، اور اس کے لیے تقدس اور احترام اپنے دلوں میں رکھنے کی وجہ سے وہ فی سبیل اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تنظیمیں، فلاحی ادارے بھی، اجتماعی طور پر لوگ، میں خود جانتا ہوں، لوگ سینکڑوں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جانتا ہوں کہ وہ اپنے عید کے 3 دن جو ہے، عید سے پہلے بھی 2-4 دن، عید کے بعد بھی جو ہے وہ اس سارے سلسلے میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اس حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، غیر اعلانیہ کمیشن حاصل کرتے ہیں، اور وہ آپ سے جو اگر ایک جانور کے انہوں نے 70,000 روپے لیے ہیں تو اس میں آگے بھی کمیشن لیتے ہیں، آپ کے پیسوں سے بھی کمیشن لیتے ہیں۔ یہ کمیشن لینا اور اس طرح غیر اعلانیہ طور پر لوگوں کے مال میں سے اخذ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور چوری کہتے ہی اسے ہے کہ آپ کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر حاصل کریں، اور اس سے بڑا ظلم اور بڑی چیز جو ہے وہ ڈاکہ ہے، اور ڈاکہ یہ ہے کہ آپ دن دہاڑ مطلب وہ چیزیں موجود ہو اور آپ کسی کی اجازت بلکہ جبر کے ساتھ اس کو حاصل کرتے ہیں، تو اس میں تو دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ جو قباحت ہے اس میں، جو اس میں ناپسندیدگی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی کمزوری ہے، ایمانی کمزوری ہے، اور یہ اخلاقی اور ایمانی کمزوری جب ایک مرتبہ لاحق ہو جائے انسان کو تو پھر یہ رکتی نہیں ہے، پھر انسان کو یہ ذلت کے گڑھے میں لے جا کے پھینکتی ہے۔ لہذا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اپنی حیثیت کا غلط استعمال کر کے لوگوں کے مال کو ان کی اجازت کے بغیر، ان کے علم میں لائے بغیر حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ حرام مال میں شمار ہوتا ہے، اور حرام مال جو ہے اللہ کو قطعاً جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ناپسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مومنین کو حکم دیا ہے حلال مال کا، اور حلال کے حصول کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کے ہزاروں دلائل موجود ہیں، فقہاء کے اقوال میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں میں اس کے بے شمار اور ہزاروں کی تعداد میں دلائل موجود ہیں۔ یہ مختصر بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ 2 سوالات تھے جو شامل کیے گئے، ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ